ایچ پی نیوز کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں محمد رمضان بیو، صدر اور بانی چیئرمین ہیلپ فور ویمن اینڈ چائلڈ آرگنائزیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید رمضان بیو صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو آرگنائزیشن بنائی ہے، اس آرگنائزیشن کے تحت آپ کن کن اور کیسے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، ان کی کیا مدد آپ کرتے ہیں؟ کہ اس میں خواتین کے لیے آپ کے کیا پروجیکٹ ہیں، کیا پروگرام ہوتے ہیں، اور چلڈرن بچوں کے لیے آپ کے کیا پروگرام اور کیا کرتے ہیں آپ کی جو آرگنائزیشن ہے؟ جی شکریہ جناب حفیظ خان میو صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ آپ بانی اور ڈائریکٹر ہیں ایچ پی نیوز کے۔ میں تو آپ کے پروگرام ویسے کرتا ہی رہتا ہوں، تو آپ نے میری این جی او کے حوالے سے بات کی تو ہیلپ فور ویمن چائلڈ آرگنائزیشن کا قیام جو ہے 2001 سے ہوا، پھر 2003 میں ہم نے اس کی رجسٹریشن کروائی۔ آپ نے مجھے سوال بہت لمبا کر دیا، تو آپ شارٹ سا سوال کرتے تو میں آپ کے پروگرام میں وہ بتاتا رہتا، لیکن آپ نے کہا خواتین کے لیے آپ نے کیا کیا، بچوں کے لیے کیا کیا، آپ کے لب لباب سوال کا یہی تھا۔ تو جناب خواتین کے لیے سب سے پہلے ہم نے جب پہلا کام شروع کیا تھا تو ہم نے میڈیکل کیمپ لگانے شروع کیے۔ بہت خوب۔ پہلا میڈیکل کیمپ ہم نے اپنے آبائی علاقہ میں لگایا، پھر پورے پاکستان کے اندر شکر اللہ پاک کا بہت سے میڈیکل کیمپ لگائے۔ بہت سے ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ تھے، ان کا بڑا شکریہ۔ انہوں نے اپنا کبھی کسی ڈاکٹر نے ہم سے نہ کوئی فیس مانگی نہ ہم نے دی۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو میڈیکل کیمپ لگاتے رہے، یہاں تک کہ 2010 کا جب سیلاب آیا تو ہم نے جنوبی پنجاب میں 2-3 مہینے کے لیے میڈیکل کیمپ لگاتے رہے۔ شہباز شریف کی حکومت تھی، شہباز شریف کے لوگ اس وقت وہ بھی وہیں تھے، ان علاقوں میں، راجن پور کے علاقے میں، جام پور کے علاقے میں، ڈیرہ غازی خان میں۔ 2010 کا جو سیلاب تھا نا خان صاحب، وہ بہت بڑا سیلاب تھا۔ وہ آپ یہ سمجھے 2 دریاؤں کا پانی مل گیا تھا اس میں، ایک تو دریائے سندھ اور دریائے چناب کا، تو پانی ایسے مکس ہو گیا تھا، دونوں ٹوٹ گئے، دونوں پانی مکس ہوئے، یعنی اتنا لمبا بڑا یعنی سیلاب تھا وہ۔ ہم یہ ملتان کے علاقے سے جو شیر شاہ سے ہم گزرے، وہاں سے لے کر ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ غازی خان سے پھر جام پور گئے، جام پور تک یعنی ایک پانی تھا۔ کہیں تھوڑی سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھی، راستے بلاک تھے، لیکن ہم گئے۔ حکومتی مشینری بھی تھی اس وقت وہاں کر رہی تھی، ہم نے کچے کے علاقے میں میڈیکل کیمپ بھی لگائے۔ اس کے بعد ہم نے ہزاروں سلائی مشینیں دی خواتین کو، تاکہ وہ کام سیکھیں اور اپنا روزگار کما سکیں۔ غریب خواتین کو، جی غریب خواتین کو ہم نے سلائی مشینیں دی۔ پھر بچوں کے لیے ہم نے اس وقت میں کتابیں دینا، بڑا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت کتابیں نہیں دیتی تھی، آج تو حکومت جو ہے بچوں کو کتابیں حکومت دیتی ہے پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں، لیکن ہم نے بچوں کو کتابیں دینا شروع کی۔ پھر وہ ان کو کاپی پینسلیں تمام چیزیں، شکر اللہ پاک کا بہت کام ہم کرتے رہے۔ اب میں پھر ایک اور سب سے آپ کو اہم بات بتاؤں گا، ہم نے کئی بچیوں کی شادی کروائی، ان کے جہیز کے سامان دیے، جس میں ہم نے بہت سے لوگوں کو بلاتے رہے۔ تو آج بہت سے لوگ اجتماعی شادیاں کروا رہے ہیں، لیکن شکر اللہ پاک کا کہ ہم نے اپنی برادری کے لوگ جو ہیں ان سب سے پہلے
ہم نے اجتماعی شادیاں کروائی ہیں 2 2 3 3 4 4 بچے. تو لیکن پھر میں نے یہ سمجھا یہ مجبوری ہے ایک انسان کی کہ جب وہ کوئی پروگرام کرتا ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے میڈیا پہ بلایا جاتا ہے, اس کی پبلسٹی بھی کی جاتی ہے. انسان کی کمزوری ہے. میں نے یہ سوچا یار یہ تو ہم غلط کر رہے ہیں, یہ دنیا دکھاوا کر رہے ہیں. ہم نے اس پر پھر ہم نے یہ جو ہے نا یہ میڈیا میں کوریج دینی بند کر دی اس کی اجتماعی شادیوں کی. کیونکہ ایک تو میں نے یہ سمجھا کہ ایک تو بندہ غریب ہے, پھر آپ اس کو ایک دنیا کے سامنے لے کر آتے ہو بھائی ہم اس کی بیٹی کی یا اس بیٹے کی شادی کروا رہے ہیں, تو یہ بری سی بات ہے تاکہ اس صاحب کو شرمندگی نہ ہو معاشرے. ہاں جی, اصل بات یہ ہے ہم خود شرمندہ ہونا شروع ہو گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم ایک اللہ پاک نے راستہ بتایا, اس سے ہم تھوڑا سا ایک قسم کا ہٹ چکے تھے. یعنی ہم کو جو ہے نا ریاکاری کے اللہ پاک نے بڑی وعیدیں بیان کی ہیں, بڑا منع کیا ہے, غصہ ہوتے ہیں اللہ پاک ریاکار سے. تو ایک قسم کی یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے, تو اس سے ہم نے پھر اجتناب کیا. اچھا یہ بتائیے میرے صاحب کہ آج کل کوئی نئے پروگرام جو آپ لانچ کرنے والے ہوں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تنظیمی آرگنائزیشن کے حوالے سے, اس پہ کوئی روشنی ڈالنا. جی آج کل جو ہم اصل میں سیاسی تنظیمیں اور سماجی تنظیمیں وقت حاضر کی حکومت کی اپوزیشن ہوتی ہیں. اگر کوئی سمجھ جائے یا سمجھنا چاہے تو حقیقتاً اپوزیشن جو ہے یہ سماجی تنظیمیں انسانی حقوق کی تنظیمیں ہی ہوتی ہیں. کیونکہ جب حکمران اپنی حکمرانی کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کو اپنے نیچے والے لوگ نظر نہیں آتے. یہ فطرت کا عمل بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کوئی پراڈو میں بیٹھا ہے, کوئی کار میں بیٹھا ہے, اس کو سائیکل پر چلنے والے کی وہ نہیں اہمیت نہیں ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ کیا اس کا کیا تعلق ہے, یہ آگے آ گیا, یہ فلاں ہو گیا, یہ صحیح نہیں چل رہا. تو بھائی جب حکمرانی کی کرسی پر بیٹھتے ہیں نا, وہ عوام کی اہمیت وہ نہیں رہتی جو کہ اس کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے تھی. اس لیے سماجی تنظیموں کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو بار بار یاد دلائے, ان کے خلاف جو کسی ایشوز پر وہ غلط کام کر رہے ہیں ان کو یاد دلائے, لیٹر بازی کرے. اگر پھر بھی نہ مانے تو حکومت وقت کے خلاف مظاہرے بھی کرے تاکہ وہ ہوش میں آئیں اور وہ کام سیدھا کریں. یعنی انسانی حقوق کی تنظیم کا معاملہ یہ ہے انسانیت کے لیے کام کرنا, انسانی جو ہے اقتدار, انسانی اقدار, انسانی قدر و منزلت کے لیے کام کرنا. لوگوں کو احتجاج بھی کرنا چاہیے لیکن پرامن احتجاج, پورا جی جناب. میرا سوال رمضان یو صاحب یہ ہے کہ آپ آج کل کوئی اپنی تنظیم کے حوالے سے کیا سوشل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ آج کل تو ہم جناب ہیلتھ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. پچھلے دن ہم نے ایک مظاہرہ کیا جس میں حکومت نے, پنجاب کی حکومت نے کینسر کی فری ادویات بند کر دی تھی کینسر کے مریضوں کو. اس پر ہم نے حکومت کا توجہ دلایا, ان کو لیٹر بھی بھیجے, پھر مظاہرے بھی کیے ہم نے, اور شکر اللہ پاک کا حکومت کو سمجھ آ گئی, انہوں نے کینسر کی ادویات جو ہیں بحال کر دی ہیں فری. اب مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ جو جی بالکل جو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اتنا نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ بھئی وہ ابھی وہ ستارے توڑ کر آپ کو آپ کی جھولی میں رکھ دے گا, یہ ممکن نہیں ہوتا. یہ آہستہ آہستہ ہی چل رہا ہوتا ہے کام. رمضان میاں صاحب, آپ بڑے عرصے سے اپنی تنظیم کے حوالے سے بہت سارے مظاہرے آپ نے کیے ہیں کالا باغ ڈیم بنوانے کے لیے, تو اس پر آپ کو مستقبل میں کیا نظر آتا ہے کہ کالا باغ ڈیم کا مستقبل کیا ہے, کیا ہوگا؟ جی میں آپ کو وہی بتانے جا رہا تھا پہلے
تو وہ آپ لوگوں نے بریک لے لی اس میں. کالا باغ ڈیم کے لیے ہم نے بہت سے مظاہرے بھی کیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے اب مہمد ڈیم بن رہا ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، سپریم کورٹ کا ایک جسٹس آیا، اس نے اپنی کرسی کی طاقت کو پہچانا اور اس نے مہمد ڈیم کی تعمیر شروع کروائی ہے، اور اب سپریم کورٹ کی ذمہ داری بھی لگا دی ہے کہ اس کی نگرانی کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مہمد ڈیم بنے گا، اس کے بعد کالا باغ ڈیم بھی بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ آج کل یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ کے حوالے سے، آپ چونکہ سوشل ورکر ہیں تو سوشل ورکر جو ہوتا ہے وہ سیاسی ورکر بھی ہوتا ہے، سوشل ورکر بھی ہوتا ہے، اس کے ہر حوالے سے وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے. تو اس کا کیا آپ پس منظر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ملک میں؟ کچھ نہیں ہوگا. مولانا صاحب آئیں گے، یہ حکومت کو جو ہے نا چاہیے کہ مولانا صاحب کو آنے دیں، رکاوٹیں نہ پیدا کریں، کیونکہ آزادی اظہار رائے کا تمام کو حق ہے، پرامن مظاہرے کرنا ہر پاکستانی کا حق ہے. جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف وہ مظاہرے کریں، کچھ نہیں ہوگا، اور اگر مظاہرے وہ کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے استعفیٰ لیے بغیر اس سے علاوہ ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ استعفے والی بات دیکھیں نا، یہ تو ایک دھمکیاں لگاتے رہتے ہیں، ہم بھی تو لگاتے ہیں جب مظاہرے کرتے ہیں، فلاں بندہ استعفیٰ دے فلاں دے، یہ تو ایک ہوتا ہی ہے. فضل الرحمان صاحب تو کہتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ استعفیٰ ہو، باقی کس وجہ سے استعفیٰ دیں گے بتائیں تو سے. وہ کہتے ہیں مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مہنگائی واقعی ہوگی. کشمیر کا معاملہ غلط کر دیا ہے موجودہ حکومت نے. نہیں، کشمیر کا معاملہ موجودہ حکومت نے جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے، اس طریقے سے تو میرے خیال سے آج تک نہیں ہوا ہینڈل کیا کسی نے. اگر آپ عمران خان کی وہ جنرل اسمبلی کی تقریر سنیں تو عمران خان نے تو عالمی ورلڈ پوری دنیا کو، نہیں جی وہ تو بالکل پوری دنیا نے مانا ہے، اور ہر پاکستانی نے مانا ہے، ذی شعور پاکستانی نے مانا ہے کہ وہ کیا انہوں نے جو اب سے پہلے نہیں ہوا، جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بس یہ ہے کہ اچھا کام انہوں نے، اچھی تقریر بھی بڑی اچھی کی ہے، اور پورے اسلام کا جو ہے نا اصل تشخص اجاگر کیا ہے عمران خان صاحب نے، جو کہ آج تک کسی نے نہیں کیا. پھر عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو جو یورپین ممالک تھے، بوسنیا کے حوالے سے، پھر وہ جو ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے بتایا کہ وہاں سے کچھ بمبار پیدا ہوئے ہیں جو ہندو مذہب سے تھے، جو کرسچن کمیونٹی سے تھے، تو ان کو تو کبھی کسی نے دہشت گرد نہیں کہا، یہاں ایک دہشت گردی کا ایک لیبل لگا دیا. تو وہ بڑی اچھی تقریر تھی، لوگوں کو چہرہ دکھایا عمران خان صاحب نے عالمی دنیا کو. میرے صاحب یہ بتائیے کہ فضل الرحمان صاحب اور دیگر محترم علماء کرام عمران خان کے دھرنے کے دوران فتوے دیتے رہے کہ جی راستے بلاک ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، لہٰذا یہ دھرنے ٹھیک نہیں ہیں. اب مولانا صاحب خود دھرنے کر رہے ہیں تو وہ فتوے اور وہ باتیں وہ کیا مطلب ہے، اب شرعی حیثیت کیا ہے دھرنوں کی؟ دیکھیں جی وہ تو ایک کہہ سکتے ہیں، ہمارے جو آپ کے ڈائریکٹر ہیں نا ایچ پی نیوز کے شفیق صاحب، تو وہ بڑے جو ہیں اس بارے مولانا صاحب کے ماننے والے ہیں. ہاں، وہ زیادہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں. میرا تو آپ لوگوں سے یہی ہے کہ بھائی آپ لوگ اگر مجھے تنخواہ ٹائم پر دیتے رہو گے تو میں آپ کے ساتھ کام کرتا رہوں گا، ورنہ میں کسی اور چینل میں. نہیں جناب، آپ تنخواہ میں آپ کو سارا چینل ہی دے دیتے. نہیں چینل نہیں، آپ تنخواہ کی بات. بہت شکریہ رمضان صاحب، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. آئندہ ملاقات ہوگی کسی نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نگہبان.